اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ بعد السلام، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے سکون، جو کہ آج کے دور میں بہت کم میسر ہیں۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا اور اس سے آگے ہم بات کو لے کر چلیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک پینٹنگ کمپٹیشن ہوا جس میں دنیا کے عظیم ترین پینٹرز نے حصہ لیا۔ اس مصوری کے مقابلے میں پینٹرز کو کہا گیا کہ آپ نے سکون کے موضوع پر مصوری بنانی ہے۔ مقابلے کا ایک دن مقرر ہو گیا۔ اس میں دنیا کے تقریباً 300 مصوروں نے حصہ لیا۔ ہر مصور اپنی پہچان آپ تھا۔ ان کی مصوری کو جانچنے کے بعد 10 ایسی پینٹنگز نکالی گئی کہ جج ان میں فیصلہ کرنے میں آ رہی تھے۔ ان 10 میں سے کسی نے سکون کو قدرت کی خوبصورتی کے ساتھ لبریز ایک جھیل بناتے ہوئے قدرت کے مناظر کو بکھیرا، جہاں پر شفاف پانی بہتا دکھائی دے رہا ہے۔ پرندوں کی چہک اس کی خوبصورتی کو واضح کر رہی۔ سورج کی کرنیں پانی پر پڑ رہی ہیں جو ماحول کو 4 چاند لگا رہی ہیں۔ آڈینس کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ وہی پینٹنگ ہے جس نے پہلی پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ دوسری پینٹنگ میں مصور نے قدرت کے شاہکار اس طرح بکھیرے کہ اس پر تو آنکھیں جم گئیں۔ صحرا کا پرحسین منظر جہاں پر ریت کا دریا بکھرا ہوا ہے اور ہوا کے جھونکے ماحول کو اور خوبصورت بناتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر طرف سکون طاری ہے۔ اس طرح باقی 8 مصوروں نے بھی اپنے فن کے وہ کمال بکھیرے کہ تمام کے تمام آڈینس جو تھے وہ حیران رہ گئے۔ لیکن ان میں سے ایک مصور نے ایک پینٹنگ بنائی جس میں صرف اور صرف اضطراب تھا۔ اس میں اس نے دکھایا کہ سمندر کے قریب ایک گھر ہے، سمندری طوفان کی لہریں اس کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اس کے گھر میں اشیاء کی بے ترتیبی، ٹوٹا پھوٹا سامان، ٹوٹا ہوا مکان تصویر کی اضطرابی میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی کھڑکی جس کے بالکل سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے، لیکن جو نوجوان تھا اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ اس پوری تصویر کا نچوڑ تھی۔ اب مصور نے اس تصویر کو ایسے سجایا تھا کہ پوری تصویر کا اضطراب ایک طرف، لیکن اس شخص کی اس کے چہرے پر جو خوشی اور سکون تھا اس کو اس نے جس طرح ظاہر کیا وہ ایک طرف۔ خیر، آڈینس نے اس پینٹنگ کو بالکل پس پشت ڈال دیا اور اس پر غور نہ کیا۔ پینٹنگ کو دیکھنے لگے۔ اب ججز کو فیصلے کے لیے صرف اور صرف 10 منٹ دیے گئے۔ جب 10 منٹ گزرے تو ججز وہ والی پینٹنگ سٹیج پر پردے کے ساتھ مزین کی جو کہ تمام پینٹنگز میں سے اعلیٰ تھی۔ اب ہر آنکھ منتظر تھی کہ پتہ نہیں کون سی پینٹنگ ہے جو پوری دنیا کے مصوروں کے فن کو پیچھے رکھ کر خود کا ڈنکا خود بجا رہی ہے۔ جب پردہ ہٹایا گیا تو وہ وہی پینٹنگ تھی جس میں صرف اور صرف اضطراب ہی دکھائی دیا گیا اور ٹوٹا پھوٹا گھر اور کھڑکی دکھائی دی گئی۔ اب وہ دیکھتے ہی ہر طرف شور مچ گیا۔ کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت اور خوشنما پینٹنگز کو چھوڑ کر ججز اس کو کیسے چن سکتے ہیں۔ تمام کے اوزان خطا ہو گئے۔ اب ایک جج ان میں سے کھڑا ہوا، اس نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ میں نے اس پینٹنگ کو کیوں چنا، کیا آپ اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں؟ تو تمام آڈینس خاموش ہو گئی اور کہا کہ آپ ہمیں اس کی وجہ بتائیں۔ جج نے کہا کہ اس تصویر میں ہر طرف اضطراب کا ماحول تو ہے، لیکن بنانے والے نے جو لڑکی کے چہرے پر سکون اور خوشی کے آثار ظاہر کیے ہیں نا، وہ اس بات کی زندہ دلیل ہیں کہ خوشی ماحول، پیسوں، گھر بار اور بنگلے جائیداد سے بالکل نہیں ملتی، بلکہ خوشی اندر کے اس احساس کا نام ہے جو کہ خدا کے ساتھ قرب رکھتا ہے، جس میں روحانیت ہوتی ہے۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا تھا کہ صرف اور صرف 2% خوشی آپ کو بیرونی ماحول سے ملتی ہے، جبکہ 98% خوشی، سکون، آرام آپ کو اپنے اندرونی ماحول سے ملتا ہے۔ آپ کا جو اضطراب ہے وہ خوشی میں تب تبدیل ہوگا جب خود آپ اللہ سے وہ رشتہ قائم کریں گے، وہ ناطہ قائم کریں گے، وہ لنک قائم کریں گے جو کہ آپ کے اضطراب کو بالکل نیوٹرلائز کر دے گا۔
آج ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن صرف اور صرف روحانیت کی کمی ہے، اور اصل میں روحانیت ہی تو سکون ہے جس سے ہم بہت دور بھاگ رہے ہیں۔ آج انسان پیسہ کمانے کی ایک مشین تو بن چکا ہے، اس نے بہت سارے آلات تو ایجاد کر دیے ہیں، بہت ساری ایسی مشینیں ایجاد کر دی ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں، انسان کے کام آسان تو کرتی ہیں، لیکن انسان میں اضطراب اور خوشی کی دوری کا احساس بھی پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ تمہاری خواہشیں، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری خواہشیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب تم سکون کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت بنا دے نا تو سب کچھ میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ تو میرا ہو جا، اب وہ جو تیرے ہاتھ ہے نا وہ تیرے ہاتھ نہیں ہوں گے، وہ میرے ہاتھ ہوں گے۔ اب جو تیری زبان ہے نا وہ تیری زبان نہیں ہوگی، وہ میری زبان ہوگی۔ اسی طرح ایک یہودی نے حضرت علی سے پوچھا کہ میں ہمیشہ مضطرب رہتا ہوں، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ میں پرسکون ہو جاؤں، میں بالکل پرسکون ہو جاؤں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی اضطرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ خدا سے دور ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ یقین رکھیں اور اسی پر ہی شکر ادا کرنا شروع کر دیں، تو آپ بالکل پر اطمینان اور پرسکون ہو جائیں گے۔ آج ہمارے پاس گاڑی، بنگلہ، پیسے سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس سکون کی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم روحانیت سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ہم نے اپنے جینے کا مقصد بھلا کر بہت سارے دنیاوی کاموں کو اپنے سامنے رکھ لیا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں نا، اگر خدا کے ساتھ لو لگائیں گے تب بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خوشی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اگر